الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعد. برادران مکرمین، اس مجلس سے پہلے بھی ہم نے ماہ شعبان کی عمومی شرف اس کا ذکر کیا، اور یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جناب رسول اللہ اسے اپنا مہینہ قرار، شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ. تو اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل اس کے عمومی ایام کا روزہ ہے. اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کسی زمانے یا جگہ کی فضیلت کو یہ ایک تشریح ہے جو اللہ کا حق ہے، اور اس کا بیان جناب رسول اللہ کا شرعی وظیفہ ہے. تو آپ سے اس مہینے کی جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، یعنی آدھے مہینے والی رات، جسے ہمارے ہاں لوگ شب برات کہتے ہیں، اور جس میں لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں. بعض لوگوں نے ایسی نئی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں اور ایسی ضعیف اقوال اور احادیث کو پیش کرتے ہیں جن کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. تو ہم نے پہلی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ثعلبہ اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی روایات پیش کی ہیں، جنہیں ہمارے محدثین نے، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے ایک استاد تھے الشیخ عبداللہ الغماری، یہ مغرب کے بڑے محدث تھے، بلکہ انہوں نے اپنے زمانے میں نوجوانی میں ازہر کے جو شیخ تھے ان پہ بھی رد لکھا، اقامت البرہان، کہ میں یہ حجت قائم کر رہا ہوں کس پہ؟ من انکر حیات عیسیٰ علیہ السلام، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا انکار کیا. تو بڑے محدث بھی تھے اور مفسر بھی اور فقیہ بھی. تو انہوں نے بھی اب ایک کتاب لکھی ہے حسن البیان اسی باب میں. تو انہوں نے بھی جو حدیث نقل کی ان کو یہی کہا کہ یہ قابل اعتماد اور ثقہ روایات ہیں. اسی طرح امام سیوطی نے بھی در منصور میں ذکر فرمایا حضرت عائشہ کی اس روایت کو. وہ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفتح اللہ الخیر فی 4 لیال، اللہ تعالی خیر کو کھول دیتے ہیں. اب اللہ کی خیر دیکھیں، حق تعالی شانہ کی طرف سے جو خیرات بندوں پہ نازل ہوتی ہیں وہ انہیں اس دنیا میں سعادت مند بنا دیتی ہیں. تو اب یہ کون سی راتیں ہیں جن میں خیرات کھولتی ہیں؟ حضرت عائشہ کی روایت، یفتح اللہ الخیر فی 4 لیال. اب پہلی رات لیلۃ الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، قربانی کی رات، والفطر، فطر والی رات رمضان کے بعد جو آتی ہے، ولیلۃ النصف من شعبان، اور ماہ شعبان کی نصف کی رات، وہی 15ویں. آگے دیکھیں، ینسخ فیہا الآجال، ان میں آجال لکھی جاتی ہیں بندوں کی کہ کس کو کب پیدا ہونا، کب مرنا ہے. اور آگے فرمایا والارزاق، ارزاق بھی بندوں کی، کس کے رزق کو اللہ نے کشادہ فرمانا ہے اور کس کو تنگ. وَيُكْتَبُ فِيهَا الحاج وفی لیلۃ عرفہ، ایک عرفات کے دن کی رات.
اذان تک۔ تو اس روایت کے علاوہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کو بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، جیسے آپ رات کی نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، نوافل۔ فَأَطَالَ السُّجُودَ، لمبا سجدہ کیا، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کی روح مبارک جو ہے اس کو قبضہ میں لے لیا گیا اللہ کی طرف سے۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ، جب میں نے اتنا طویل سجدہ دیکھ کے یہ گمان کیا تو پھر میں خود کھڑی ہوئی، حتیٰ حرکت ابہامہ، پھر میں نے آپ کے ابہام کو حرکت دی، یعنی انگوٹھے کو تو حرکت کی اس نے۔ پھر میں آ گئی تو میں نے سنا آپ سجدہ مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں اعوذ بعفوک من عقابک۔ اب آپ دیکھیں کیسی دعا ہے، ہم سب اس کو پڑھا کریں اور یاد کر لیں۔ اے اللہ، میں تیری معافی تیرے عقاب سے مانگتا ہوں، تیری پکڑ سے تیری معافی کو مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ فرما رہے ہیں دعا جن کے اللہ نے اعلان فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پہلے پچھلے سب معاف۔ اب ہم کس بات کی موری ہیں؟ میرے احباب کرام، ان ایام سے ہمیں درس عبرت، درس نصیحت اور درس اصلاح لے کر ہی ان سے لوٹنا ہے۔ تو پھر فرماتے وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اے اللہ تیری ناراضگی سے میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ، اور تجھ سے تیری ہی طرف میں پناہ میں آتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تو تیری مدح اور ثنا بھی نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ ہم ادنا، ضعیف اور گناہگار بندے ہیں، اور ہمارے پیغمبر معصوم سید الرسل اور پوری کائنات ہستی میں سب سے افضل ترین اللہ کے بندے ہیں، رسولوں اور نبیوں کو بھی امام، ہم کیا ہیں؟ تو ان مواقع کو میرے احباب کرام ضائع نہ کیجیے۔ پھر آگے دیکھیں، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا خود بیان فرمائی۔ تو یہ وہ دعا تھی جو آپ سجدے میں پڑھتے ہیں، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اس دعا کو 2-4 بار سن کے یاد بھی کر لیں۔ اور جب فلما رفع رأسہ، جب آپ سر مبارک اٹھاتے اور نماز سے فارغ ہوتے، جب آپ نے نماز سے فراغت پائی تو فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، یا حمیراء، تو آپ محبت و پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ
امہات المومنین میں سے خصوصاً حضرت عائشہ سے بغض رکھتے ہیں، طعن رکھتے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو مومن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ سکتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں یا عائشہ، تو اے عائشہ، یا فرمایا یا حمیرا اظننت ان النبی قد خان بک، تم نے یہ خیال کر لیا کہ تیری رات کو اللہ کے نبی دوسری کسی ازواج مطہرات کے پاس جا کر خیانت کریں گے؟ قلت لا واللہ یا رسول اللہ، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ایسی بات نہیں، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے قدوہ جناب رسول اللہ کا، لمبی نماز پڑھیں، کوئی آپ کو بدعتی نہیں کہے گا، اور یہ نماز اور عبادت انفرادی کریں، دنیا کا کوئی جاہل یا عالم آپ پہ قدغن نہیں لگائے گا۔ پھر فرمایا اتدرین ای لیلۃ ھذہ، اب آپ سمجھیے اس زمانے کی فضیلت کو اور اس رات کی عظمت کو۔ اے عائشہ، اے حمیرہ، تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ یعنی اس کی فضل اور شرف کو جانتی ہو، اس کے فضل اور شرف کو؟ قلت، پھر آپ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کے مہینے کی نصف رات ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تو بندوں کو، ان جاہلوں کو کیا تکلیف ہے اس بات سے کہ اللہ اگر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو بخشش مانگنے والے بندے ہیں اللہ ان کو بخشش عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، جو اللہ کی رحمت اس سے مانگتے ہیں ان کو اللہ اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ سنتے جائیے وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اور جو اہل حقد ہیں، دیگر اللہ کے بندوں کو نعمت میں دیکھ کر ان کے دل کیا ہوتا ہے، ان میں جلتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اب اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام سیوطی نے در منصور میں حضرت عائشہ کی اس روایت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرفع عنہ ثوبیہ، پھر آپ نے اپنے کپڑے اتارے راحت کے لیے، جیسے کہ آدمی سونے کے وقت اتارتا ہے۔ ثم لم یستتم ان قام فلبثت، پھر آپ مکمل طور پہ اپنا راحت نہیں فرمائی، بلکہ اٹھ گئے اور ان کو دوبارہ پہن لیا جو اتارے تھے۔ فَأَخَذَتْنِي غِیرَةٌ شَدِیدَةٌ، تو مجھے بڑی سخت غیرت ہوئی کہ ابھی آپ آئے ہیں اور آپ کہیں جا رہے ہیں، تو میں آپ کے پیچھے نکلی، تو میں نے انہیں بقیع غرقد میں پایا۔ اب یہ دیکھیں ایک دوسرا عمل، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، کہ آپ مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ بقیع
جسے جنت البقیع کہتے ہیں، مدینے کے قبرستان میں، جہاں پہ ہزاروں حضرات صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اور سابقین الاولین میں سے بھی لوگ وہاں پر مدفون ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَنَا فِي حَاجَةِ الدُّنْيَا۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنے رب کے ساتھ اپنی حاجت میں ہیں، ضرورت میں ہیں، یا اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا اور میں دنیا کی حاجت میں ہوں، پھر میں واپس آ گئی اور اپنے حجرے میں چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اب آنے اور جانے میں فرمایا وَلِي نَفَسٌ عَالٍ، اور مجھے پھر رسول اللہ نے پوچھا مَا هَذَا النَّفَسُ یا عائشہ، یہ کیا آپ کی سانس جو ہے اسے کیا ہوا؟ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي أَتَيْتُنِي فَوَضَعْتَ عَنْكَ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ قُمْتَ، کہ آپ آئے، کپڑے اتارے، پھر بہت جلد آپ نے دوبارہ پہن لیے، پھر آپ چلے گئے، تو مجھے اس پہ غیرت آ گئی۔ میں نے کہا کہ شاید میری جو ساتھنے ہیں صویحباتی، یعنی ازواج مطہرات، آپ ان کے پاس چلے گئے، مگر میں نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ تو بقیع میں تشریف لے گئے۔ اور پھر آگے وہ قصہ جو آپ نے وہاں دعائیں کی۔ تو اس حدیث میں کم از کم یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس رات مومنین اور مومنات اور اس دنیا سے ایمان لے جا کے جتنے ہمارے ساتھی چلے گئے ان کے لیے کہا کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی دور لے کے اس دنیا سے جا چکے۔ اب یہ بات احادیث جو میں نے ذکر کی ہیں، ان سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اور خیرات والی رات ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان پہ اللہ خصوصی مغفرت نازل فرماتے ہیں اپنے بندوں پہ، اور خصوصی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جیسے کہ فلاں قبیلہ جو کثیر بکریاں رکھتا تھا، فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کی طرح، بالوں کے تعداد میں ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اس اللہ کی مغفرت سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کے حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، اور جو حاصل کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے، اور جو امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت نہیں انہیں ان پر ہم انکار کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ان سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے بر صغیر کے اندر جب یہ 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو خود پتہ ہے، روشنیاں کرنا، پٹاخے چلانا، بلکہ اتنا یعنی وہ جو بارود وغیرہ ہوتا ہے چلاتے ہیں کہ بسا اوقات لوگوں کی دکانیں اور گھر ہی جل جاتے ہیں۔ تو انہیں یہ علم ہے کہ یہ پٹاخوں والی رات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور نیچے سے بندے
اس رحمت کو ٹھکرانے کے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، ہر اس عیب سے بچیں جو بدعات کی شکل اس رات کو اختیار کر چکا ہے۔ نمبر 1، یہ تو صحیح وہ چیزیں ہیں جن کا حرام ہونا ہماری شریعت میں بلکہ دنیا کے ہر قانون میں ظاہر و باہر ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس رات کو محض کھانے پینے کی رات بنا دینا اور محض جو ہمارے ہاں کرتے ہیں لوگ رسمیں رواجیں اور ناجائز اور حرام اسراف کرتے ہیں، اس سے بچیں، بلکہ وہ چیز اختیار کریں جو حضور نے اختیار کی تھی۔ جیسے ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ ماہ شعبان اور اسوہ حسنہ، اسی طرح ہم کہتے ہیں شب برات اور اسوہ حسنہ۔ وہ کیا ہے جو آپ نے سن لیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل صالح پہ قائم رکھے، اور اپنے لیے وہ خصوصی مقامات ہوں یا خصوصی زمانے ہوں، ان میں اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ کو ہمیں اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔